وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 30 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربُّ کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاہل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارضی، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ قالو، کہنے لگے، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسدو، اس کو جو فساد مچائے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم تو، نسبح، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور بزرگی بیان کرتے ہیں تیری، قال، فرمایا، انی، یقیناً میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر تفصیلی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اللہ عزوجل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاہل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب، یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے
تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ سورہ آل عمران کی 159 آیت ہے یہ۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت سے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔